لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ایک درود پڑھ دیں محمد وعلى محمد پر. ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام اور اس کا احاطہ کہ یہ ولایت کا احاطہ کتنا ہے، کتنا وسیع احاطہ ہے ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، جس کی وضاحت اپنی گزشتہ 9 مجالس میں آپ کی خدمت میں پیش کی. ولایت کہ جو ایک ایسا امر الہی ہے کہ جس کو خداوند متعال نے پہلے دن سے اس کی اہمیت اور اس کی تاکید پر پہلے ہی سے اشارہ کر دیا کہ خدا نے یہ کہا کہ نہ میں اپنی ولایت کو قبول کروں گا نہ رسول کی رسالت کو قبول کروں گا. اگر کوئی شخص امیر المومنین کی ولایت کو قبول نہیں کرتا ہے تو اگر کوئی شخص امیر المومنین کی ولایت کو قبول نہیں کرتا تو میں یہ بھی قبول نہیں کروں گا. اگرچہ خدا کی وحدانیت کے اوپر ایمان رکھنا یہ یقینی طور پر اساس دین میں سے ہے، سب سے پہلا یہ امر ہے. اس کے بعد ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آنا، اور پھر تیسرے نمبر پہ امیر المومنین کی ولایت ہے. لیکن یہ ولایت کے بغیر خداوند متعال اپنی توحید کو بھی قبول نہیں کرے گا، اس عقیدے کو بھی قبول نہیں کرے گا. لہذا شیطان جو تاریخ بیان کرتی ہے کہ شیطان نے سب سے زیادہ جس مسئلے کو لوگوں کے لیے باعث شک اور تردید قرار دیا وہ ولایت امیر المومنین اور ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. لہذا یہ ولایت کی جس کی اتنی اہمیت ہے،
آخر زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر کثرت کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیا گیا، ثابت قدم رہنے کے لیے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اب یہ حدیث کی جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک وعدہ کیا تھا کہ اس حدیث کے ذیل میں چند جملے بیان کروں گا۔ حدیث کیا ہے جو آپ کی خدمت میں نے ایک اشارتاً ایک بات کہی تھی۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے آخر زمانے کے مومنوں کے لیے، آخر زمانے میں رہنے والے مومنین کے لیے روایتوں میں بڑی فضیلت آئی ہے، بڑی تمجید و تعریف کی گئی ہے آج کے زمانے آخری زمانے کے مومنوں کہ جو آخری زمانے کے مومنین ہیں، بڑی تعریف کی گئی۔ حتیٰ روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدایا مجھے اپنے بھائیوں سے ملاقات کروا دے، اپنے بھائیوں سے ملاقات کروا دے۔ تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، تم میرے اصحاب ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو آخر زمانے میں آئیں گے اور سفیدی پر سیاہی کو دیکھ کر ایمان لے کر آئیں گے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم نے رسول کو نہیں دیکھا، معجزہ رسول کو نہیں دیکھا، اہل بیت اطہار المسلم کی زیارت نہیں کی، ان کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کے معجزوں کو نہیں دیکھا۔ ہمارا آپ کا ایمان کہ جس کی اتنی تعریف کی جا رہی ہے کہ ختمی مرتبہ یہ کہے کہ میرے بھائیوں سے ملا دے مجھے، یعنی ہمیں اور آپ کو ختمی مرتبہ بھائی کہہ رہے ہیں۔ خوب، اس کا مطلب کہ کچھ مشکلات تو ہیں، اسی لیے روایتوں میں کہا کہ ختمی مرتبہ زرارہ کو کہا، زرارہ جیسا شخص۔ زرارہ کون ہے؟ 4 ایسے افراد ہیں کہ جن کے لیے امام نے چھٹے امام کی یہ قول ہے، چھٹے امام کا یہ فرمان ہے کہ 4 ایسے افراد ہیں جو سب سے پہلے ہم سے جنت میں ملاقات کریں گے۔ وہ کون ہے؟ اس میں ایک زرارہ ہے کہ یہ وہ ہیں، امام فرماتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے آثار نبوت بچے ہوئے ہیں، لیکن حجت خدا اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں۔ لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام نے روایات بیان کر دی، اب ظاہری طور پر دنیا میں اتصال نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اب یہ کون سی خدمات ہیں؟ یہ دین ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ ان قسم کے یہ اصحاب کے زرارہ، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، یہ جو اصحاب ہیں امام، یہ اصحاب امام ہیں، انہوں نے امام کی کلمات کو اپنی کتابوں میں لکھا اور علماء کرام اس کی حفاظت کرتے 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 آج ہمارے ہاتھوں میں یہ اہل بیت کا کلام، تعلیمات اہل بیت پہنچی کہ امام فرماتے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، یہ 4 ہستیاں بالخصوص، تو ہمارے آثار نبوت کے آثار مٹ جاتے ہیں، میرے والد کی تمام احادیث ختم ہو جاتی۔ وہ زرارہ کہ جو فقہ و فقاہت اور اجتہاد کے لحاظ سے ایک مسلم فقیہ مجتہد، جس کے بارے میں امام یہ کہے کہ جنت میں ہم سے پہلے یہ ملاقات کریں گے، اس کو امام یہ کہتے کہ اگر آخر زمانے کو پانا، کہ آخر زمانہ کیا ہے؟ آخر زمانہ امام نے جملہ ذرا دیکھیے، امام فرماتے ہیں آخر زمانے میں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے شیعوں کا امتحان لے، غیروں کا نہیں، کسی اور کا نہیں، شیعوں کا امتحان لے۔ اور خداوند متعال مخلص اور غیر مخلص کے درمیان فرق کرے گا۔ اب تک تو سب چل رہا ہے، سارا مال چل رہا ہے، ملاوٹ والا مال سب چل رہا ہے، قبول ہے۔ اب جو ظہور کی جو تیاری ہے اس میں خداوند متعال کو خالص مال چاہیے، خالص مال چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ لوگ شک و تردید میں گرفتار ہو جائیں گے، شک کریں گے، نہیں معلوم، پتہ نہیں، ہم بچپن سے سن رہے ہیں، پتہ نہیں آیا کوئی آل رسول بھی پردے غیبت میں ہے، یہ فقط ہمیں دل بہلایا جا رہا ہے۔ یہ جہاں شک پیدا ہو گیا، ہاں یقین نہیں چاہیے، اس کا ضروری نہیں کہ انسان کانفیڈنٹلی منع کرے،
یقین سے منع کرے. نہیں، شک پیدا ہو گیا، ختم، ایمان گیا. اس لیے کہ ایمان کی شرط کیا ہے؟ ایمان یعنی پختگی، ایمان یعنی دو دلی نہیں، ایمان یعنی اعتقاد، ایمان، یقین. جہاں پہ یہ شک پیدا ہو گیا، معلوم نہیں، ایسے مومنین کو ہم نے دیکھا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کربلا پہ اس کی حکومت تھی اور سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے حرم پر اس نے جب گولیاں چلائی تھی. اور ہر مومن کا دل چھلنی ہو جائے. لیکن روایتوں میں بیان کیا، کبھی شکوہ شکایت مت کرنا. کب آئیں گے مولا، کب آئیں گے، اتنے مظالم ہو گئے، کب تک ہم ظلم برداشت کرتے رہیں گے. اب یہ درست نہیں ہے. یہ امر الہی میں تعجیل، دیکھیں تاجیل فرض کے لیے دعا کرنا یہ عبادت قرار دی. افضل عبادت انتظار الفرج. انسان خدا کی بارگاہ میں دعا کرے کہ جلد از جلد یہ زمانہ، محرومی کا زمانہ، جدائی کا زمانہ، یہ زمانہ ختم ہو جائے. تمنا کرنا الگ ہے، شکوہ اور شکایت کرنا الگ ہے. تمنا کرنے کو کہا گیا، میں متمنی ہو، تڑپو، جتنا تڑپ سکتے ہو. یہ تمنا، یہ محبت کی علامت ہے. شکوہ اور شکایت محبت کی علامت نہیں ہے. شکوہ اور شکایت نعوذ باللہ، کب تک آئیں گے مولا؟ کہ مولا ہمارے کوئی غلام نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہم سے. لہذا یہ امام فرماتے ہیں کہ اتنی طولانی غیبت ہوگی، اتنی طولانی غیبت ہے، خداوند متعال اس غیبت کے ذریعے سے ہمارے شیعوں کا امتحان لے گا، غیروں کا نہیں، ہمارے شیعوں کا امتحان لے گا. اور جو مخلص باقی رہ جائیں گے اس وقت ظہور ہوگا. اور عجیب تشبیہ دی گئی، عجیب تشبیہ دی گئی آخر زمانے کی. تشبیہ دی گئی حضرت نوح کے زمانے سے. حضرت نوح کا زمانہ کیا ہے؟ حضرت نوح کا زمانہ بہت اختصار کے ساتھ، کہ بعض مومنوں نے اگر میری زبانی یہ روایت سنی تو بہت اختصار کے ساتھ آخر زمانے کو تشبیہ دی ہے حضرت نوح کے زمانے میں. یعنی یہ جو غیبت کا زمانہ ہے، جو حضرت نوح کا زمانہ، اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی. کیا ہے مماثلت، کیا سملرٹی ہے، کیا اتفاق ہے؟ اتفاق یہ ہے، حضرت نوح 300 سال اپنی قوم میں تبلیغ کرتے ہیں. 300 سال، اب 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال نہیں، 40 سال نہیں، 300 سال تبلیغ کرتے ہیں. 300 سال تبلیغ کرتے ہیں. اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوندہ اب یہ چند مختصر سے لوگ، 40 50 60 70 100 200 کی عدد ظاہراً روایتوں میں نہیں آیا ہے، لیکن مختصر سی تعداد، یہ لوگ ایمان لے کر آئے. خدا اب اس سے زیادہ کوئی امید نہیں ہے، اب تو اپنا عذاب نازل کر دے. 300 سال کس کو کہتے ہیں؟ 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 300 سال. خدا نے کہا کہ نہیں، ابھی وقت نہیں آیا. پھر حضرت نوح تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں. پھر مزید 300 سال تبلیغ کی، 600 سال. کہا خدا اب تو اپنا عذاب نازل کر دے. کہا نہیں، اب بھی وقت نہیں آیا. پھر تبلیغ کرنا شروع کی، پھر مزید 300 سال، مزید 300 سال حضرت نوح اپنے قوم میں تبلیغ کر رہے ہیں. 900 سال گزر گئے تبلیغ کرتے کرتے. یہ چند مختصر سے لوگ ایمان لے کر آئے. اس کا بھی کیا ہوا نتیجہ کہ ملاحظہ فرمائیں. خوب اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے، خدا اب عذاب الہی، اپنا عذاب بھیج دے. ایک مرتبہ خدا نے کہا کہ وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا، لیکن یہ آسانی سے نہیں. کہا کھجورے کھاؤ اور اس کے بعد اس کے بیج کو بو دو اور انتظار کرو. درخت کھڑا ہو جائے، درخت مکمل ہو جائے، پھل لگ جائے، کھجورے لگ جائیں، اس وقت تک انتظار کرو. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کا وقت کتنا ہوتا ہے، یا مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں کھجورے پکنے تک، لیکن طویل مدت چاہیے. خوب درخت کھڑے ہو گئے. کہا اب ان کھجوروں کو کھاؤ، اب ان کے بیج کو بھی بو دو. نہ جانے پھر کتنے سو سال گزر گئے. اس پورے فاصلے میں، اس پورے وقفے میں، اس پورے دورانی میں، ڈیوریشن میں کیا ہوا؟ 100 کے 200 ہوئے، 40 کے 80 ہوئے، 50 کے 100 ہوئے، 500 کے 1000 ہوئے. روایت سنیے، آخر زمانے سے تشبیہ دی ہے. میں نے ایک جملہ بھی پہلے کہا تھا، کثرت سے انسان متاثر نہ ہو، اتنے سارے لوگ. روایت آخر زمانے کی بڑی حساس ہے. دعا کریں
میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں اس زمانے میں؟ کہا مجھے خود اپنے بارے میں نہیں معلوم تو آپ کے بارے میں کیا بتاؤں. میں صرف دعا کرتا ہوں اور دعا ہی کر سکتا ہوں کہ خدا اس دنیا سے جاؤں تو اس ایمان کے ساتھ جاؤں. بس خدا ہم سب کو اس ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے. یعنی انسان واقعی اس روایت کو، اس تشبیہ کو، اس شبات کو پڑھتا ہے، سنتا ہے تو لرز جاتا ہے. جس ایمان پر، جس عزاداری پر، جس شفاعت پر ہمارا اعتماد اور اعتقاد اور بھروسہ ہے، خدا نہ خواستہ ہاں یہ یاد رہے، میں نے پہلے بھی اپنی ایک تقریر میں اشارہ کیا تھا کہ وہ جو عالم ذر میں امتحان لیا تھا اور جنہوں نے بھی خدا کی وحدانیت، رسول کی رسالت، امیر المومنین کی اور اہل بیت کی ولایت پر لبیک کہا تھا، وہ آج ایمان کے ساتھ ہوگا. لیکن آج سے مراد کیا ہے؟ آج سے مراد نہ کہ آج سے مراد جب آنکھیں بند ہوئی ہے، جب روح قبض ہوئی ہے، وہ ایمان کے ساتھ ہے یا نہیں. کسی نے کسی کی ضمانت نہیں لی ہوئی ہے. انشاءاللہ سید الشہداء مولا حسین سلام اللہ علیہ ہمارا ہاتھ پکڑیں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. مولا مدد کریں گے، لیکن کم از کم مولا سے لو تو لگائیں، توسل تو کریں، تڑپ تو پیدا کریں یقینی طور پر. لیکن بہرحال یہ ایک خطرہ ہے اور ایسی ریڈ لائن ہے کہ جس کا کسی کو کچھ نہیں معلوم. اسی لیے امام نے نہیں کہا، امام نے کہا دعا کرنا، دعا کرتے رہنا، صبح و شام دعا کرنا، اپنے ایمان کی بقا کے لیے دعا کرنا. خوب اس دورانی میں کیا ہوا؟ 900 سال کی تبلیغ اور وہ نہ جانے کتنے مرتبہ کھجور کے پیڑ لگائے گئے، ان کی کھجوروں کو استعمال کیا گیا. اب حضرت نوح کو حکم آیا کہ اب اسی کشتی بناؤ. اب مجھے نہیں معلوم کشتی بنانے میں کتنا ٹائم لگا، ظاہر ہے کوئی آج کے اوزار تو نہیں ہے وہاں پہ اس زمانے میں. کشتی لگائے بنانے میں نہ جانے کتنے سال لگے. کہتے اس پورے دورانی میں ہوا کیا ہوا؟ اس پورے دورانی میں کتنی فوج تیار ہو گئی، کتنی قوم تیار ہو گئی. روایت کا جملہ عجیب جملہ ہے، تڑپا دینے والا جملہ ہے. فرماتے ہیں روایت کا جملہ ہے کہ جتنی تعداد تھی 100 200 اس سے زیادہ نہیں ہوگی، 300 سمجھ لیں، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. جب پہلا اس پورے دورانی میں جب وہ مومنین، وہ ایمان لانے والے جو وعدہ حضرت نوح کو سن رہے ہیں، کتنا انتظار کریں گے؟ 300 سال گزر گئے، 600 سال گزر گئے. کہتے ہیں اس انتظار میں پہلے 1/3 وہ دوبارہ مرتد ہو گئے، دوبارہ کافر ہو گئے. یہ حضرت نوح ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کوئی عذاب الہی نہیں ہے. یہ شیعوں کے یہ روایات ہے، ہمارے پاس روایات ہے. آخر زمانے میں معذرت کے ساتھ میں نہیں کہتا آپ اور میں، خدا نہ کرے اس سے پہلے مجھے موت آ جائے، ہم سب کو موت آ جائے کہ ہمارے ایمان خدا نہ خواستہ چلا جائے، لیکن ہمارے ہی درمیان میں، ہمارے ہی اطراف میں یہ امتحان ہوگا. ہمارے ہی درمیان یہ امتحان ہے. نہ جانے ہمارے خدا نہ کرے مثال دیتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے. لیکن بہرحال روایتوں نے بیان کیا، ایک نہیں دو نہیں، سینکڑوں روایتوں نے بیان کیا، کئی ساری روایتوں نے بیان کیا. اپنے ایمان کے لیے حفاظت کرو. یہ امانت ہے ہمارے پاس، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، اہل بیت اطہار کی ولایت کا عقیدہ. نہیں معلوم سیکنڈوں میں نے دیکھے ہیں، ایسے افراد دیکھے ہیں کہ جنہوں نے تعلیمات اہل بیت کو حاصل کیا ہے، پڑھے ہوئے ہیں، حدیث دیکھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھے ہوئے ہیں، سب کچھ دیکھا ہوا ہے، لیکن کسی کی کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے، کوئی انشورڈ نہیں ہے. انسان دعا کرے، یہ تڑپ کے ساتھ دعا ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر مرتے ہوئے ایمان کے ساتھ مرے. ایک ثلث بے دین دوبارہ مرتد ہو گئے. پھر تھوڑا عرصہ گزرا، 100 سال 200 سال سے 300 سال 400 سال نہ جانے کتنے سو سال گزرے، پھر اس کل مقدار میں سے 1/3 پھر دوبارہ مرتد ہو گئی. اور جب آخری ایک ثلث باقی رہ گئے کہ اگر 300 کا عدد تھا تو 100 اور اگر 60 کا عدد تھا تو 20، نہیں معلوم کتنے تھے، تاریخ نے ظاہراً تو نہیں بیان کیا. اب حضرت نوح جو تبلیغ کر چکے ہیں، بد دعا کر رہے ہیں، خدا اب اس سے زیادہ کوئی اور امید نہیں ہے، خدا عذاب نازل نہیں کر رہا،
اس خوشی اور اس امید میں کہ چلو اب اتنے تو آئے، اتنے ہی کو لے لو، نہیں. آخر میں جب وہ مخلص، وہ افراد باقی رہ گئے کہ جنہوں نے یہ کہا اے نو اب جو بھی کچھ ہو جائے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، جب یہ مخلص باقی رہ گئے اب عذاب الہی آیا. آخر زمانے کے مومنوں کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے. اللہ اکبر. آخر زمانے کے مومنوں کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ لوگ کہیں گے غیبت، طولانی غیبت کی بنا پر لوگ کہیں گے یہ کچھ بھی نہیں ہے. یا بعض روایت کا جملہ ہے، تعجب خیز عجیب روایت ہے. روایت کا جملہ کیا ہے؟ روایت کا جملہ یہ ہے، یہ ہمارے بارے میں، یعنی ہم میں سے ہی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ اب ہمیں آل رسول کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ آل رسول کو کون مانتا ہے؟ ہمارے علاوہ کوئی ہے کائنات میں جو مانتا ہو؟ دنیا میں کوئی ہے جو آل رسول کو ہمارے علاوہ مانتا ہو؟ نہیں، ہمارے علاوہ کوئی. جس طرح ہم آل رسول کو آل رسول کے عنوان سے مانتے ہیں، کوئی بھی آل رسول کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتا جو ہمارا عقیدہ ہے. جن کا یہ عقیدہ ہے کہ پردے غیبت میں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. لیکن یہ غیبت اتنی طولانی ہوگی، اتنی طویل غیبت ہوگی کہ یہ صاحبان ایمان یہ کہیں گے اب اتنی طویل غیبت ہو گئی، اب ضرورت نہیں ہمیں آل رسول کی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ شک، اور یہاں پر یہ شک پیدا ہو گیا. دیکھیں شک پیدا ہونے میں بس اوقات واقعا انسان کا اختیار بھی نہیں ہے. ہاں، انسان کا کنٹرول بھی نہیں ہے. بھئی آپ نماز میں اگر نماز پڑھ لیں، شک ہو گیا دوسری رکعت ہے تیسری، جان بوجھ کر آپ نے شک کیا؟ کیا آپ نے اپنے اختیار سے شک کیا؟ ابھی آپ نماز ختم کرنے والے، آخری بڑی مشکل سے جو ہے نماز ختم ہو رہی ہے، اب آپ کو شک ہو گیا پتہ نہیں کون سی بھی رکعت ہے. اب شک کا تو انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں شک ہو گیا، اتنی ساری حدیثیں نہیں معلوم مولویوں نے بنائی ہے یا کہاں سے آئی ہے، نعوذ باللہ. یہ شک پیدا ہوا، والسلام. معذرت کے ساتھ ہماری ساری عزاداری، سارا گریہ، سارا رونا، ساری ولایت، ساری شفاعت تیل، کچھ بھی نہیں بچا ہمارے پاس. اسی لیے روایتوں نے کیا کہا؟ لیکن جو روایتوں کی تعلیمات ہے انشاءاللہ یقیناً انسان اس پہ عمل کرے اور پھر بھی دعا کرے. یہ دعا بھی جو کوئی روایات کی تعلیم ہے، اور وہ بھی زرارہ جیسے کو دعا کرے. انسان خداوند متعال یاد رکھے، خداوند متعال پسند کرتے عاجز انسان کو، خاضع و خاشع انسان کو، سجدہ کرنے والے انسان کو خدا پسند کرتا ہے. جتنا ذلیل ہوگا خدا کی بارگاہ میں خدا اس کو بہت پسند کرتا ہے. خدا فرعونیت اور نمرودیت کو خدا پسند نہیں کرتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ایمان کی بنا پر ہم اپنے اندر نعوذ باللہ من ذالک یہ کیفیت پیدا ہو جائے. نہیں، یہ عبادتیں، بعض اوقات میں یہ کہتا ہوں، بعض اوقات ہم عبادتیں کر کر کے ہم اپنے اندر ایک فخر احساس کرتے ہیں، ایک تکبر سا احساس کرتے ہیں. یہ سوچتے ہیں وہ دیکھو وہ عزادار، وہ ماتمی نماز نہیں پڑھتا، کیا فائدہ ہے یار اس کا. اچھا مجھے بتائیے کیا فرق ہے اس کی عزاداری اور میرے درمیان؟ کیا فرق ہے سوائے اس کے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج انجام دیتا ہوں، میں خمس دیتا ہوں، میں واجبات پہ عمل کر رہا ہوں. صحیح نا، یہ میرے واجبات ہیں. باقی وہ بھی اللہ کو مانتا ہے، میں بھی اللہ کو مانتا ہوں. وہ بھی رسول کو مانتا ہے، میں بھی رسول کو مانتا ہوں. وہ بھی امیر المومنین اور 11 اماموں کی ولایت کو مانتا ہے، میں بھی امیر المومنین اور 11 اماموں کی ولایت کو مانتا ہوں. وہ بھی قیامت کو مانتا ہے، میں بھی قیامت کو مانتا ہوں. وہ بھی شفاعت کو مانتا ہے، میں بھی شفاعت کو مانتا ہوں. وہ بھی رجت کو مانتا ہے، میں بھی رجت کو مانتا ہوں. وہ بھی بدا کو مانتا ہے، میں بھی بدا کو مانتا ہوں. ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے، دونوں مساوی ہے. لیکن آج میں جو اس پر افسوس کر رہا ہوں، بیچارہ وہ، معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے درمیان اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ لوگ صاحب عبادت ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، لیکن آپ لوگ کے بارے میں بات نہیں کر رہا. یقینی طور پر آپ لوگ کی یہ کیفیت نہیں، لیکن ایک کیفیت بعض اوقات انجانے میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید میرا دین کا درد ہے یہ، کہ انسان افسوس کر رہا ہے. وہ بیچارہ یعنی کیا مطلب؟ تم چارے کے ساتھ ہو، تم صاحب چارہ ہو. کیا ہے تمہارا چارہ؟ یہ نماز، یہ روزہ، یہ عبادتیں. یعنی تم کو اپنی عبادت پر فخر ہے. بھائی اس کے پاس اور تمہارے کیا فرق ہے؟ صرف ایک فرق یہ ہے، وہ کبھی کبھار نماز پڑھتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ نماز نہ پڑھے،
بہت نیک کام کیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. صرف کہنا یہ ہے، میں اس طرف والوں کو کہہ رہا ہوں، نمازیوں کو کہہ رہا ہوں، عبادت کرنے والوں کو کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عبادت کرتے کرتے شیطان والا تکبر انسان کے اندر آ جائے. سیکنڈوں کے اندر شیطان اس پار سے اس پار چلا گیا. ہم تصور کرتے ہیں واقعاً انسان اپنے ان الانسان علی نفسی بصیرہ، نہ آپ میرے اندر کے کو جانتے ہیں، نہ میں آپ کے اندر کے خیالات کو جانتا ہوں. انسان خوب اپنے بہتر اپنے آپ کو پہچاننے والا ہے، اپنی معرفت رکھنے والا ہے، خوب بہتر جانتا ہے انسان. ان الانسان علی نفسی بصیرہ. اب انسان یہ واقعاً بعض اوقات خیال آتا ہے. کیا خیال آتا ہے؟ وہ بیچارے، کیوں بیچارے ہیں وہ؟ تم کیسے چارے والے ہو گئے؟ اسی کہ میں نماز پڑھتا ہوں. اچھا، اس کا مطلب نماز پر اعتماد ہے یا نہیں؟ اگر اعتماد ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے تکبر کیا، کیونکہ میری نماز پر مجھے یقین شفاعت دے گی. سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے. عبادت کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے ہمارا اور سلمان کی عبادت میں. جب سلمان فارسی کا انتقال ہوا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ جناب سلمان کے لیے تشییع جنازہ میں آتے ہیں. ایک مرتبہ جناب سلمان کے کفن پر ایک شعر لکھتے ہیں، وفدت علی الکریم بغیر زاد. کتاب فقہ کی کتاب عروۃ الوثقیٰ میں مستحب قرار دیا کہ انسان امیر المومنین کے اس شعر کو اپنے کفن پر لکھے. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر علی ہے. ہاں، اس لیے کہ ذکر علی ہے، امیر المومنین کا ذکر ہے. اور آپ دیکھیں جو کتابوں میں بیان کیا کفن پہ کیا کیا چیزیں لکھنا مستحب ہے، خوب یہ ساری چیزوں کو بیان کیا گیا. تربت حسینی سے لکھے، کوئی روایت نہیں ہے، لیکن جانتے ہیں فقہا کہ حسین کیا ہے. فقہا جانتے ہیں کہ حسین کیا ہے. اب سلمان کے کفن پر امیر المومنین یہ شعر لکھ رہے، وفدت علی الکریم بغیر زاد. دیکھیں اگر ہم اپنے کفن پر اسی شعر کو لکھنے کی اجازت دیں تو ہم تو اس طرح لکھیں گے، وفدت علی الکریم ما مال کثیر. امیر المومنین کہتے ہیں سلمان کے بارے میں کہ کریم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں سلمان کے بارے میں امیر المومنین، تو ہمارے بارے میں امام کی کیا رائے ہوگی؟ لیکن در حقیقت وجہ یہ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ کریم کی بارگاہ میں، یعنی سلمان اپنی زبانی یہ بول رہے ہیں کہ کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں بغیر سامان کے، بغیر سامان کے. کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، نہ عمل صالح ہے نہ قلب سلیم ہے کسی کا عمل صالح کہہ سکتا ہے کہ میری عبادت سالم عبادت ہے. اسی لیے امیر المومنین کو ایک لقب ملا ہے، امیر المومنین میزان ہے. میزان کرائیٹیریا ہے. جب فخر آئے نا، جب خوشی محسوس ہو، جب رات کی تاریکی میں اٹھ کر نماز شب پڑھے اور ایک خوشی کا احساس ہو، تو امیر المومنین کی عبادت سے ذرا میچ کر لیں، چیک کر لیں کہ وہ نماز کہاں ہے اور ہماری نماز کہاں ہے. دیکھیں میزان کا مطلب یہ ہے نا، چیک کرنا. وہ نماز کہاں ہے اور ہماری نماز کہاں ہے. ہماری نماز یہ ہے، ہماری نماز کا عالم کیا ہے کہ اگر 10 گبے شریف ایک جملہ کہتے ہیں، یہ ہماری نماز کا عالم ہے کہ ایک خرابے میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز شب رات کی تاریکی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سوائے میرے اور خدا کے، کوئی نہیں دیکھ رہا. اب پیچھے سے کھٹپٹ آواز آنا شروع ہوئی، اب خود بخود ایک خوشی سی محسوس ہونے لگی. اس رات کی تاریکی میں واقعاً حقیقتاً مناجات الہی کسی کو دکھانے کا قصد نہیں تھا، لیکن اب جو خوشی ہوئی. صبح اٹھے، 4 بجے اٹھے، 3 بجے اٹھے، 3:30 بجے عبادت الہی کو انجام دیا، گریا کیا، مناجات پڑھی، دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھی، نہ جانے ساری مناجات، قرآن کی تلاوت وغیرہ سب. اب دن شروع ہوا. اب دل میں ایک بے چینی ہو رہی ہے. اتنی بہترین صبح ہوئی آج ہماری. یہ پہلا تکبر. اس کے بعد اب بے چینی کیا ہو رہی ہے کہ کیسے پتا چلے کہ رات کی تاریکی میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اس
تاریکی میں تک و تنہا بڑے خلوص کے ساتھ میں نے خدا کی عبادت. اب کیسے لوگوں کو بتائے اس خلوص کو جو خلوص فلوس ہو جائے؟ اب کیا ہوگا اس کا؟ یہ کیا کون سا خلوص ہے؟ یہ خلوص کا مطلب یہ نہیں ہے. خلوص کا مطلب یہ ہے کہ جو امیر المومنین نے کہا. کیا کہا امیر المومنین نے؟ امیر المومنین، یہ جملہ امیر المومنین و اہل بیت کو زیب دیتا ہے. امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ خدا ہے تیری عبادت کرتا ہوں، نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے، تو لائق عبادت ہے اس لیے عبادت کرتا ہوں. کوئی ہے ایسی عبادت کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے ایسی عبادت کرنے والا. اب اہل بیت کی عبادت ہمارے لیے میزان ہے. اگر ایک مسلمان، ایک مومن، ایک علی کا شیعہ یہ کہے کہ ہاں میری عبادت، جہاں اس نے یہ کہا کہ میری عبادت، وہاں اس کی ساری عبادت غارت ہو گئی. عجیب ہے. عبادت بھی کرو، ہاں نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، عبادت کو انجام نہیں دیا تو وہ خود ایک عذاب الہی. نماز کے بارے میں اپنے بچوں جوانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، نماز کے بارے میں عجیب حدیث ہے، وہ شفاعت کی جس پر ہماری تمام کی تمام آس ہے. وہ نماز، وہ شفاعت اہل بیت کے بغیر کسی کی نجات نہیں. حتیٰ شفاعت اہل بیت انبیاء کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک اس سینس میں نہیں. کوئی بھی اہل بیت کی شفاعت سے بے نیاز نہیں ہے. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ شفاعت یقینی طور پر شفاعت پر ہمارا اعتماد ہے، یہی ہماری ڈھارس ہے، یہی ہماری باعث نجات ہے. لیکن چھٹے امام کا فرمان عجیب فرمان ہے، لا تنالوا شفاعتنا. ہماری شفاعت اس شخص کو نہیں ملے گی جو نماز کو کم اہم سمجھتا ہے. کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، یہ کم اہم ہے. مسائل کا خیال رکھا، مسائل یہ کم اہم سمجھنا ہے. اب وہ شفاعت کی جس شفاعت کے اوپر سارا اعتماد ہے، ساری زندگی یہی تمنا، یہی آرزو، یہی خواہش، مولا آپ ہماری شفاعت کریں گے. چھٹے امام آخر وقت میں جب مولا اس دنیا سے جا رہے ہیں، اس وقت امام ارشاد لا تنالوا شفاعتنا. خدا نخواستہ اگر اہل بیت کی اگر شفاعت نہیں تو ہے کسی کے پاس؟ کوئی ہے سبب، کوئی ہے جواز نامہ، کسی کے پاس کوئی ہے کوئی اور راستہ اور کوئی اور طریق کہ جس راستے کے ذریعے سے اہل بیت کے ہٹ کر کوئی اور راستہ ہو جس سے خدا تک پہنچ سکے، قرب الہی کو حاصل کر سکے؟ کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اہل بیت کے، کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ اہل بیت اطہار. اب انسان عبادت انجام دیتا ہے. سلمان کے کفن پہ امام لکھ رہے وفدت علی الکریم بغیر زادن، کہ کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں بغیر کسی سامان کے، کچھ نہیں لے کر جا رہا ہوں، نہ اعمال صالح ہے نہ قلب سلیم ہے. یہ سلمان کے بارے میں کہہ رہے جو ایمان کے 10ویں درجے پر ہے. ہم تو، میں اپنی بات کروں انشاءاللہ، آپ کی نہیں، ایمان مائنس میں ہوگا. ایمان کا درجہ کیا یعنی؟ تو اس سلمان کے بارے میں کہ بغیر قلب سلیم، سلمان کے کفن پر کیوں لکھ رہے ہیں امیر المومنین؟ کیا واقعا سلمان نعوذ باللہ من ذالک نہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ سلمان کی زبانی لکھ رہے ہیں، اس لیے کہ سلمان بھی اگر کفن پہ لکھیں گے تو یہ نہیں کہیں گے وفدت علی الکریم، خدا تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، ایمان اور اعمال صالح کو لے کر آ رہا ہوں، نہ تیری رحمت کی ضرورت ہے نہ اہل بیت کی شفاعت کی ضرورت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. انسان ساری زندگی عبادت الہی کو انجام دیتا رہے، اس کے بعد بھی انسان ایک رائے کے دانے کے برابر بھی خدا سے کسی چیز کا طلب کرنے والا نہیں ہے، مطالبہ کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے. اسی کو وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے. اس کا وعدہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ خالق و مالک ہے. خالقیت اور مالکیت کا تقاضا کیا ہے؟ خالقیت اور مالکیت کا تقاضا یہ ہے، اگرچہ کرے گا نہیں، لیکن چونکہ خالق مالک ہے، میں اس کا مالک ہوں، میری مرضی جو بھی کروں، میں اس کو جلا دوں، میں اس کو پھینک دوں، اس کو پانی میں ڈال دوں، اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دوں، میری ملکیت میں، اور یہ ملکیت تو حقیقی ملکیت بھی نہیں ہے. ہاں، خدا تو ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کے اموال کا مالک ہے، ہم سب کی تمام چیزوں کا مالک ہے. اور مالک بھی مالکی حقیقی یعنی وہ خلق کرنے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے. اگر وہ خدا ساری زندگی ہم سے عبادت لینے کے بعد بھی اگر ہمیں جہنم میں ڈال دے تو بھی ہمیں سوال کرنے کا حق نہیں ہے، سوال کرنے کا حق نہیں ہے. اب مجھے بتائیے، کوئی ہے جو یہ کہے کہ بغیر اہل بیت کے میں اپنی نماز کے ذریعے سے شفاعت لوں گا، اپنی نماز اور اپنی عبادتوں کے ذریعے سے میں
جنت کو حاصل کروں گا، خدا کا قرب حاصل کروں گا بغیر اہل بیت، نہیں، ممکن نہیں ہے۔ یہ شخص شیطان ہے، یہ شخص فرعون ہے، یہ شخص نمرود ہے جو اپنی عبادتوں پہ تکبر کر رہا ہے، کیونکہ یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ سمجھ میری عبادت علی جیسی عبادت ہے۔ یہ متکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ متکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ انسان اہل بیت سے توسل کرے، اپنی عبادتیں انجام دے، یہ تو واجبات ہے، انجام دے۔ میں تو اپنی نماز کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں، شاید پچھلے سالوں میں بھی کہی ہو، ایک دفعہ پھر تکرار کر دوں۔ میں تو اپنی نماز کے بارے میں کہتا ہوں، وہ ہوتے ہیں نا بچے جب امتحان دیتے ہیں کالج، یونیورسٹی، اسکول میں، تو بعض بچے ہوتے ہیں جو امتحان دینے کے بعد اب تمنا تڑپ رہے ہیں کب نتیجہ آئے گا، کب رزلٹ آئے گا، کب کارنامہ آئے گا ہمارے ہاتھ میں، کب رزلٹ آئے گا۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو دو دل والے ہوتے ہیں، وہ تو جائیں گے پاس، پتہ نہیں کون سی پرسنٹیج ہے۔ اور جو میرے جیسے طالب علم، ان کا کیا عالم ہوتا ہے، کاش یہ سارے ایگزامینیشن کے سارے پیپر جو تھے وہ سارے جل کر راکھ ہو جائے، ہاں یہ سارے جل جائے اور حکومت اناؤنس کر کے سب پاس ہو گئے۔ میری عبادت یہ ہے، قسم سے واللہ باللہ شرم آتی ہے۔ ایک طرف امیر المومنین کی عبادت ہے، کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت کہ تیر لگ گیا پیروں میں، نکال رہے، درد ہو رہا ہے، رسول نے کہا ابھی نہ نکالو، ابھی مت نکالو۔ جب علی مصلی عبادت کو اس وقت نکالنا، کیوں؟ درد نہیں ہوگا؟ نہیں، درد تو ہوگا، درد کا احساس نہیں ہوگا۔ خدا کے ساتھ مناجات ہے، مناجات میں مشغول ہے۔ اب علی کو بدن میں درد ہے لیکن شدت محبت اور عشق میں اب درد کا احساس نہیں ہے کوئی ایسی علی جیسی عبادت کرنے والا تو بتا دے، وہ بتا دے، کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ کون یہ فرعونیت کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری عبادت اہل بیت جیسی عبادت ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ فرعونیت ہے۔ اب مجھے بتائیے کس چیز پر اعتماد کروں؟ میں تو اپنی نماز کے بارے میں اعلان کر دیا اور مجھے کوئی شرم تو بہت زیادہ ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جب سارے ہی، میں آپ لوگ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ اولیاء اللہ انشاءاللہ، سارے ہی جب امتحان میں فیل ہوتے ہیں تو پھر وہ جو امتحان میں فیل ہونے والا ہوتا ہے وہ اس کا بھی تھوڑا سا، اس کی ہیزیٹیشن بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ یہ تو سارے میرے ہی جیسے ہیں، لیکن آپ لوگ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں میں۔ کیا ہے کوئی ایسی چیز ہے میزان جو امیر المومنین کی عبادت ہے کوئی علی جیسی عبادت جیسے کوئی کہ یہ کہے کہ ہاں تھوڑی سی بس، نعوذ باللہ من ذالک، تھوڑا سا فرق ہے، علی کی عبادت وہاں ہماری وہاں؟ یہ بھی تکبر ہے، یہ بھی تکبر ہے، یہ بھی نمرودیت اور فرعونیت ہے۔ یہ سلمان فارسی کے کفن بھی امام لکھ رہے ہیں کہ جا رہا ہوں خدایا کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، بغیر کسی سامان کے جا رہا ہوں، اور کریم کی بارگاہ میں قبیح ہے، برا ہے کہ جب انسان کریم کی بارگاہ میں جائے تو اپنے ساتھ کچھ لے کر جائے۔ اتنی عبادت کرنے کے باوجود اگر اپنی عبادت پہ اگر اعتماد کیا تو یہ تکبر ہے، یہ کبر ہے، یہ بڑائی ہے۔ لیکن اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی اپنی عبادتوں کو ناچیز سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ کہنا کہ یہ قابل نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دے سکوں، خداوند متعال کو یہ ذلت پسند ہے، خداوند متعال کو یہ ذلت پسند ہے۔ یہ خدا کے سامنے جتنا ذلیل ہوگا انسان، جتنا پست ہوگا، جتنا خاضع و خاشع خدا کی بارگاہ میں، ویسے مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی عام انسان کے سامنے، کسی کے سامنے ذلیل ہونا، یہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ مومن کا عزت ہے، مومن کا مقام ہے، لیکن ایک مومن کے سامنے خدا کی بارگاہ میں جائے، خدا کی بارگاہ میں جائے تو خدا کو جو سب سے زیادہ انسان کی کیفیت میں جو خداوند متعال کو سب سے زیادہ جو کیفیت پسند ہے وہ سجدے کی کیفیت ہے، سجدے کی کیفیت ہے۔ اس لیے کہ سب سے ذلت و رسوائی والی بندے اور آقا کے درمیان کا رشتہ ہے، یہ خدا کو یہ پسند ہے۔ خوب، آخر زمانے میں ایمان کی حفاظت اتنا مشکل کہ حضرت نوح سے تشبیہ دی گئی، حضرت نوح سے تشبیہ دی گئی۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، واقع کربلا کیا ہے؟ واقع کربلا خوب سن 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اب یہ واقعہ پیش آ گیا، کیا تھا یہ قصہ کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام جنگ کرنے نکلے تھے، آیت اللہ العظمیٰ
آ گئے صافی گلپیگانی، حفظ اللہ کی خدا ان کی حفاظت کرے. یہ اپنی کتاب امام حسین علیہ السلام کربلا کے اوپر کتاب لکھ رہے ہیں. اس میں یہ آیت اللہ صافی گلپیگانی فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جنگ کرنے نہیں جا رہے ہیں. یہ ان کا جملہ نقل کر رہا ہوں. جنگ کرنے نہیں جا رہے ہیں، اس لیے کہ جو جنگ کرنے جاتا ہے وہ اپنے ساتھ بیوی بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتا ہے. جو جنگ کرنے جاتا ہے وہ فوج تیار کرتا ہے، وہ اپنے فوجیوں کی، اپنے سپاہیوں کے حوصلے بلند کرتا ہے. لیکن سید الشہداء کے پاس جب کوئی آتا تھا، مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مرنے جا رہا ہوں. چلنا ہے؟ مرنے جا رہا ہوں. یہ کربلا ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کی کہ جس کا یہ نتیجہ کہ امام کربلا کے میدان تک پہنچ گئے. کربلا کے میدان تک پہنچ گئے. اب کیا ہے فرق؟ کس چیز کی جنگ ہے؟ کس چیز کی جنگ ہے؟ مجھے بتا دیجئے. کیا توحید نہیں ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، کل دین ہے. وہ جو غدیر میں اعلان تھا وہ اعلان نہیں ہے. وہ جو غدیر میں اعلان تھا، کیونکہ یہ کیا کہا یزید نے کہا کہ میں اذان سے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جملے کو نکالنا ہے مجھے. اس جملے کو نکالنا ہے. حکومت تمہارے پاس ہے، قدرت تمہارے پاس ہے، سپاہی تمہارے پاس ہے، فوج تمہارے پاس ہے، حکومتیں تمہارے پاس ہے، نکال دو. بھائی یزید کا جملہ تاریخی جملہ ہے. یہ یزید نے کیا کہا؟ مجھے یہ کلمہ، یہ جملہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان سے نکالنا ہے. یہ بغض و عداوت ہے اہل بیت سے. بھائی نکال دو. دولت، حکومت بھی تمہاری ہے، قدرت بھی تمہاری ہے، پیسہ بھی تمہارے، سب کچھ ہے. اہل بیت ظاہری طور پر کیا ہے؟ ظاہری طور پر جو اہل بیت زندگی گزارا کرتے ہیں ہمیشہ، ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں ہے. کر لو یہ کام. لیکن نہیں، جب تک وارث رسول زندہ ہے، جب تک ولی خدا زندہ ہے، جب تک ولایت زندہ ہے، اس وقت تک کوئی توحید اور رسالت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. جب تک ولایت زندہ ہے، رسالت بھی محفوظ رہے گی اور توحید بھی محفوظ. اس لیے کہ خود آیہ تبلیغ کا پیغام، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر اس ولایت کا اگر پیغام نہ پہنچایا تو توحید نہیں رہے گی، رسالت نہیں رہے گی. ولایت توحید کو بچانے والی ہے، رسالت کو بچانے والی ہے. یزید کا یہ جملہ تاریخی جملہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جملے کو اذان سے نکال دوں. بھائی اس جملے کا اس کربلا سے کیا تعلق ہے؟ اگر رسول زندہ ہوتے تو کچھ سمجھ میں آتا. اب یہ گوشہ نشین زیارت ناہیہ کا جملہ ہے. زیارت ناہیہ کا جملہ ہے، عجیب جملہ ہے. زیارت ناہیہ کیا ہے؟ امام زمانہ کا مرثیہ ہے. اپنے جد، اپنے آقا حسین پر امام زمانہ کا مرثیہ ہے. کیا کہتے ہیں اس میں امام؟ ایک عجیب جملہ ہے، یعنی واقعاً طویل ہے، لیکن ایک جملہ آپ کی خدمت فقط بیان کروں. جب امام مصائب پڑھ رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو شہید کر دیا گیا، نماز پڑھنے والے کو شہید کر دیا گیا، اس میں امام ایک کہتے ہیں اہل محراب عبادت کرنے والے کو شہید کر دیا گیا. صاحب محراب عبادت کرنے والے کو شہید کر دیا گیا. اشہد ان محمد رسول اللہ نکال دو. بہت ساری بدعتیں ہوئی دین میں، بہت ساری بدعتیں ہوئی. خوب نکال دو اشہد. ساری قدرت طاقت ہمیشہ تمہارے پاس ہے، مورخین بھی تمہارے، محدثین بھی تمہارے. یہ امام حسین کی قربانی. آج لوگ کہتے ہیں کہ اس عزاداری کا کیا فائدہ؟ عزاداری کا فائدہ سننا ہے، اگر جس سننے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ میرے چھٹے امام نے کہہ دیا ہمارے جد پر رو، آنسو بہاؤ. اگر چھٹے امام نے کہا ہوتا اس لیے آنسو بہاؤ تو ہم اس لیے آنسو بہاتے. چھٹے امام کا گریا کرو، آنسو بہاؤ، باقی حسین کا مشن چلانا میرا کام ہے. خدا خود چلائے گا مشن. آج ہمیشہ کو تردید ہونے لگی. کیا فائدہ اس رونے کا؟ ان آنسوؤں کا کیا فائدہ؟ اگرچہ مجھے نہیں معلوم کیا انسان فائدے اور نقصان کو دیکھنے کے بعد روتا ہے؟ باپ کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے تو یہ دیکھتا ہے فائدہ ہے یا نہیں رونے کا. یہ کون سی قوم ہے جو فائدے اور نقصان کو دیکھ کر روتے ہیں؟ بھائی عشق و محبت میں تو یہ ہے کہ عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مصیبت آئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے.
یہ تو مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ رونے کا کیا فائدہ ہے. بھئی رونے کا فائدہ تو اس وقت ہو کہ جب انسان اپنے اختیار سے کوئی کام کر رہا ہو. مصیبت سننے کے بعد اگر کوئی ٹھہر سکتا ہو، اگر اس کی آنکھیں منجمد ہو، اس کا دل اگر سخت ہو چکا ہو، اگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے مصائب سننے کے بعد، تو پھر وہ کوشش کرے کہ یہ نعمت میرے پاس کیوں نہیں ہے. پھر وہ یہ سوال نہ کرے یہ باقی لوگ کیوں رو رہے ہیں. رونا کوئی فطری، ایک نیچرل ہے، ایک فطری عمل ہے، ایک بے اختیار عمل ہے. انسان اپنے دل کو نرم کرے. میں اکثر کہتا ہوں دعائیہ جملے کہ ہم دعا کریں خداوند متعال ہمیں یہ آنسو عطا کرے، یہ آنسو عطا کرے خدا. اور بعض اوقات انسان زیادہ کثرت گناہ کی وجہ سے انسان کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہے. انسان خدا سے دعا کرے، یہ بڑی دعا ہے. جائیں کربلا، امام حسین کے حرم میں جائیں، جب آنکھوں میں آنسو آئے امام حسین سے سوال کریں مولا آپ کے نام کا ہمیں رونا عطا کریں. چھٹے امام آئمہ اطہار کہتے ہیں ہمارے جد حسین پر رو. خب فلسفہ کیا ہے؟ امام تو کہتے ہیں رو باقی ہمارا کام ہے. فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے آج کتنے سو سال گزر گئے، کتنے سو سال گزر گئے واقعہ کربلا کو، تقریباً 1400 سال تقریباً. خوب آل رسول کے ساتھ یہ ہوا. ایک بیابان، کربلا کوئی آباد علاقہ نہیں تھا، ایک بیابان جہاں پر نہ کوئی آدم تھا نہ آدم ذات تھا. اور دوسری طرف مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سن 11 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا. ختمی مرتبہ کی آنکھیں بند ہوئی، در فاطمہ کو جلایا گیا. کیسے کیسے مصائب، مجھے بھی فی الحال مصائب نہیں پڑھنے کہ جو آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں. 11 ہجری شہر مدینہ، یہ 11 ہجری کا واقعہ اور وہ 61 ہجری کا، فقط 50 سال کا ڈیفرنس. یہ 50 کمپیریٹیولی کہہ رہا ہوں میں، 1400 سال کے کمپیریٹیولی کہہ رہا ہوں میں، صرف 50 سال کا فرق ہے. وہ واقعہ جو خود مدینے میں ہوا فراموش ہو گیا، تحریف کر دیا گیا، مورخین نے تاریخ سے نکال دیا، کسی نے نہیں لکھا. لیکن یہ ہے خون حسین، یہ ہے خون حسین، یہ ہے 61 ہجری کی قربانی. اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کرتے کیا ہوتا؟ مدینہ سے نہ نکلتے. وہ مدینہ سے نہ نکلتے دوسری 11 ہجری ہو جاتی. سن 61 ہجری میں ایک دوسری 11 ہجری والا واقعہ پیش آتا، اور اس وقت تو بہانہ بھی ہوتا کہ ایک باغی نے بغاوت کی اور بات ختم ہو گئی. لیکن یہ ہے امام حسین، یہ ہے امام حسین سن 61 ہجری، فقط 50 سال میں. اور وہ بھی مدینے میں نہیں، مدینے میں یہ رہنے والے، یہ 11 ہجری میں جو واقع ہے وہ سارے وہ لوگ تھے جو من کنت مولا فہذا علی مولا کا فرمان سن چکے ہیں، اہل بیت کی فضیلت کو سن چکے ہیں کہ رسول جب اس دروازے پر آتے تھے تو السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ کر کے سلام کیا کرتے تھے. فقط 50 سال میں یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ امام حسین کی وہ قربانی، وہ اسیری، وہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، وہ خطبات، بس اس کے بعد آئمہ نے کہا بس اب تم عزاداری کرو، حسین کی مظلومیت بیان کرو، باقی کام ہمارا ہے. لیکن ہمیں پھر بھی سمجھ میں نہ آئی. آج بھی تاریخ نے 1400 سال کے بعد، جبکہ اس واقعے اور اس واقعے فقط 50 سال کا ڈیفرنس اور فرق ہے، آج بھی تمام مسلمانوں کے درمیان یزید ایک قبیح، ظالم اور قابل مذمت انسان کا نام ہے. نہ کیا فقط مسلمانوں میں، غیر مسلم میں بھی یزید شرابی، جواری، بندروں اور کتوں سے کھیلنے والا، بے دین انسان، اہل بیت پر ظلم کرنے والا. خوب اہل بیت پہ ظلم کرنے والا تو چلے واقعہ اس کے بعد پیش آیا، اس کے مرنے کے بعد پیش آیا. لیکن جب اس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے تو یہ ساری اس کی عادتیں تھیں. شرابی بھی تھا، جب اس کا باپ پیتا تھا تو اب کیا کہیں، شرابی بھی تھا، سب کچھ تھا. تمام مسلمانوں کے نزدیک یہ یزید قابل لعنت ہے. حتیٰ وہ لوگ جو آ کر کہتے ہیں یزید نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یزید توبہ کر لی تھی. اگر یزید توبہ کر لی تھی ان احادیث کو کہاں ڈالو گے؟ اگرچہ وہ اب یہ تو
سورج کا انکار کرنا ہے، ان روایتوں کو کہاں ڈالو گے جس میں کہا گیا شارب، خود اہل سنت کی روایت، شارب الخمر، شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہو، یہ روایات موجود ہیں۔ اب یہ لعنت، زیارت پڑھتے ہیں ہم، لعنت بھیجتے ہیں۔ یزید ایک کبھی انسان، ایک قابل مذمت انسان کا نام ہے، بس یہی کافی تھا۔ اس کے بعد شعور اور دنیا بیدار ہو چکی ہے۔ جب یہاں پہ انسان پہنچے گا، جب یہاں پہ انسان پہنچے گا تو پھر آگے کی سیڑھیاں خود بخود طے ہوں گی۔ میں اس سے زیادہ کھل کر نہیں بات کرنا چاہتا، یہ ساری کڑیاں تاریخ کے اعتبار سے متصل ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کربلا ختم کر دیں؟ لوگ کہتے ہیں بھائی حسین یہ شمر 1300 سال پہلے مر چکا ہے، آج کی شمر کو پہچانو، یعنی اس شمر کو فراموش کر جائیں، حسین کی کربلا کو فراموش کر جائیں، کربلا کے واقعے کو ختم کر دیں۔ پھر کربلا کیا تھی؟ کربلا ولایت کی حفاظت تھی، غدیر کا پیغام تھا۔ اگر آج ہم نے کربلا کو فراموش کر دیا، آج ہم نے اگر رونا بند کر دیا، آج اگر ہم نے یزید پر لعنت کرنا بند کر دیا، آج اگر ہم نے حسین کا ماتم، حسین کی عزاداری بند کی، یاد رکھیے گا یزید آج تعجب ہوتا ہے، یہ ہماری کوتاہی، ہماری نااہلی ہے کہ آج دنیا میں ایسے لوگ بھی کھڑے ہو رہے ہیں، ایسے بینر بنانے والے بھی آ گئے ہیں کہ جو زندہ باد نعوذ باللہ من ذالک، یزید کی زندہ بادی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ کس کی کوتاہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے عزاداری میں کوتاہی کرنا شروع کر دی کہ اب یزید زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں جو کل تک نہیں تھے، وہی عزاداری تھی ہماری، لیکن کل تک کوئی ایسا گروہ نہیں تھا کہ یزید تمام لوگوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے درمیان قابل مذمت تھا۔ لیکن امام حسین کی قربانی، امام حسین نے کہا، اہل بیت اطہار نے کیا کہا، روایت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی۔ دیکھیے امام حسین سید الشہداء کی یہ مصائب جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک، اور جناب خاتم سے لے کر 12ویں امام تک، تمام انبیاء اور اوصیاء اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرزند زہرا کا ماتم کیا۔ کیسے ماتم کیا؟ امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، امام کہتے ہیں ہم نے سنا ہے ہمارے جد حسین پر تم نے مرثیہ لکھا ہے، پڑھو۔ حتیٰ بعض روایتوں میں کہ جب وہ مرثیہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو امام کہتے ہیں نہیں، ایسے نہیں، جس طرح تم اپنے علاقے، اپنے قبیلے میں مرثیہ پڑھتے ہو اس طریقے سے مرثیہ پڑھو۔ اور وہ مستورات عصمت، وہ خاندان اہل بیت کی مستورات کہ جن کا حجاب، کہ جن کی آوازوں کا بھی حجاب ہے، جن کے بدن کے حجاب کے ساتھ ساتھ جن کی آوازوں کا بھی حجاب ہے۔ لیکن روایت کا جملہ ہے جب مرثیہ خان مرثیہ پڑھنا چاہتا ہے، یہ شاعر شعر پڑھنا چاہتا ہے حسین کی مصیبت پر، ایک مرتبہ چھٹے امام پردہ لگاتے ہیں، بیویوں کو پردے کے پیچھے بٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر یہ شاعر پڑھنا شروع کرتا ہے، مرثیہ پڑھتا ہے، اور پردے کے پیچھے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ حتیٰ راوی یہ کہتا ہے اتنی مصیبت پڑھی گئی، اتنے مصائب پڑھے گئے، اتنا رونا بلند ہوا کہ گھر سے باہر رونے کی آواز جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! انبیاء نے ماتم کیا، ائمہ نے ماتم کیا۔ جب ایک مرتبہ بنت رسول مولا حسین گود میں ہیں، گریا کر رہے ہیں۔ کون ہے حسین؟ وہ حسین جو جب رسول دیکھتے تھے حسین گریا کر رہے، حسین رو رہے ہیں، تو جناب زہرا سے مخاطب ہو کر کہتے تھے اس کو خاموش کر دو، اس کے رونے سے مجھے اذیت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین گریا کر رہے ہیں، جناب زہرا خاموش کروا رہی ہے لیکن خاموش نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ چادر عصمت کو اوڑھتے ہیں، ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ جب ہم نے بیوی کو آتے دیکھا، ایک مرتبہ ہم سب اصحاب اٹھ کر چلے گئے، اب رسول خدا اور امیر المومنین تشریف فرمائے۔ ایک مرتبہ بنت رسول تشریف لاتی ہیں اور اس کے بعد ایک جملہ کہا،
پیدر پہ چند جملے کہے، یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں فرمایا حسین منی و انا من الحسین؟ کہا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ حسین سے مجھے جنت کی خوشبو آتی؟ کہا میں نے کہا، لیکن آخر وجہ کیا ہے فاطمہ تم یہ سوالات کیوں کر رہے ہو؟ کہا پھر آخر کیا وجہ ہے؟ جب آپ نے حسن مجتبیٰ کا بوسہ لیا تو حسن کے ہونٹوں کا بوسہ لیا، جب حسین کا بوسہ لیا حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ خطبی مرتبت نے درد بھری آہ بھری اور کہا، بنت رسول، ہے بیٹی زہرا فاطمہ، یہ ایک اللہ کا راز ہے، اللہ کا راز ہے، ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو یہ راز سننے کے بعد تمہاری ساری زندگی تلخ ہو جائے، ساری زندگی جینا حرام ہو جائے۔ اللہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یہ چھوٹی سی مصیبت، ابھی تو فقط مصیبت بیان کرنی ہے، ابھی تو مصیبت رونما نہیں ہوئی ہے، ابھی تو مصیبت بیان کرنی ہے، لیکن ختمی مرتبہ بیان نہیں کر پا رہے۔ بنت رسول سن نہیں سکتی۔ اللہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اے میرے آقا، اے میری شہزادی، کربلا میں بنت علی زینب کبریٰ نے تلے زینبیہ سے اس منظر کو کیسے دیکھا ہوگا کہ ایک مرتبہ حسین کے سینے پہ شمر ملعون۔ بس ایک مرتبہ جناب زہرا نے واسطہ دیا، مجھے بتائیے یہ راز بتائیے کیا راز ہے کہ آپ نے حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کا بوسہ لیا، حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ ایک مرتبہ میرا میں سرکار یہ فرماتے ہیں، آقا یہ کہتے ہیں، میں نے حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کا بوسہ اس لیے لیا کہ حسن کو ان کی بیوی زہر دے گی کہ زہر دینے کی بنا پر جگر کے ٹکڑے کٹ کے تشت میں گریں گے، اور حسین 3 دن کا پیاسا شمر ملعون حسین کے سینے پر سوار حسین کو ذبح کرے گا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار کے۔ ابھی تو کربلا رونما نہ ہوئی، ابھی تو کربلا کے واقعے کو طویل مدت ہے، لیکن ہاں مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا، مدینے میں کوہرام پر۔ ایک مرتبہ بنت رسول نے یہ جو سنا، ہائے واہ حسینہ واہ ولدہ کر کے نعروں کو بلند کیا، ایک مرتبہ خاک مدینہ کو اٹھایا اپنے سر پہ ڈال دی جا رہی ہے۔ حضرت آدم جب زمین پر آئے توبہ کی، ایک مرتبہ چند کلمات کو حضرت آدم کے سامنے پیش کیے گئے، ختمی مرتبت کا نام لیا گیا، امیر المومنین کا نام لیا، بنت رسول کا نام لیا، حسنین کا جو نام لیا، حسن و حسین کا نام لیا۔ ایک مرتبہ حضرت آدم جناب جبرائیل سے مخاطب ہو کر کہتے، یہ حسین کون ہے کہ حسین کے نام آتے ہی میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میرا دل ٹوٹ گیا، میرا جگر پارا ہو گیا، یہ حسین کون ہے؟ ایک مطلب جناب جبریل کہتے ہیں، ھذا ولدک، یہ آپ کا بیٹا ہے، یصاب علیہ مصیبہ، اس کے پر مصیبت آئے گی کہ تصغر عندہ جمیع المصائب، کہ کائنات کے مصائب ایک طرف اور حسین کی مصیبت ایک طرف۔ اے آدم، جناب جبریل کہتے ہیں، اے آدم اگر تم ہو اور دیکھو تو دیکھو گے کہ حسین نرغِ آدم میں ہے۔ ایک مرتبہ واہ آتشا واہ قلت ناصرہ کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، اور جملہ سنیں گے، تاریخ کا عجیب جملہ ہے، یہ روایت عجیب ہے۔ ایک مرتبہ جناب جبرائیل کہتے ہیں وہ پیاس کا غلبہ ہوگا، وہ پیاس کی شدت حسین پر طاری ہوگی۔ کیا ہے جملہ؟ قد حال العطش بینہ و بین السماء، قد دخان ہے۔ جناب جبرائیل مصائب پڑھ رہے ہیں، جناب آدم مصائب کو سن رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب مولا حسین پر وہ پیاس کی شدت ہوگی، وہ پیاس کا غلبہ ہوگا، کہ اس پیاس کی شدت کی وجہ سے حسین اور آسمان کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، یہ پیاس اس کے لیے وہ دخان اور دھوئے کی مانند نظر آ رہی۔ ہائے حسین کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، شدت پیاس سے حسین کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ جناب جبرائیل یہ کہتے ایک مرتبہ شمر ملعون جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے فرزند زہرا کو ذبح کرے گا۔ روایت کا جملہ ہے ایک مرتبہ جبرائیل مصائب پڑھ رہے ہیں، آدم گریہ کر رہے ہیں۔ ہائے روایت میں یہ آگے اس طریقے سے ملا کہ جناب آدم روتے روتے ایک مرتبہ گریہ بلند ہوا، اس طرح گریہ کیا جس طرح بوڑھی ماں اپنے بیٹے کے لاش۔ خدا آپ کو غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار کے۔
حسین کے بچوں پر رونے والوں، ایک مصیبت سے بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک مصیبت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب مختار نے ایک ایک یزیدیوں کو قید کرنا شروع کیا، ایک یزیدی سپاہی کو قید کیا، اس سے سوال کیا، یہ بتا کہ کبھی تجھے حسین پر رحم آیا؟ اللہ کبھی حسین پر رحم آیا تجھے؟ یہ شقی انسان، یہ بدبخت انسان یہ کہتا ہے ایک مرتبہ رحم آیا۔ سنیں گے کب؟ کب ایک مرتبہ یہ کہتا ہے؟ مولا حسین فریاد استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے فریاد استغاثہ سننے والا، لبیک کہنے والا، کوئی ہے ناصر و مددگار؟ کسی کی آواز نہ آئی، لیکن خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ میرا مولا خیمے میں آتا ہے اور زینب سے کہتا ہے ابھی حسین زندہ ہے، یہ فریاد کیا ہے، یہ رونا کیا ہے؟ کب اے بھیا جب تم نے فریاد استغاثہ کو بلند کیا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے لاؤ اصغر کو لاؤ، ہائے میرا مولا اصغر کو لے کر چلا۔ بس میں اختصار کے ساتھ یہ چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مصیبت جناب اصغر کو سنیے، نہیں حسین کی مصیبت کو سنیے، رباب کی مصیبت کو سنیے۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ میرا مولا جناب اصغر کو لے کر آ رہے ہیں، ہاتھ میں اصغر ہے، قوم اشقیاء سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں اگر تمہاری نگاہوں میں میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، اس 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس 6 مہینے کے بچے کا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، کیف یتلذی اما ترونہ، دیکھتے نہیں یہ کس طریقے سے متلذی ہے؟ متلذی کس کو کہتے ہیں؟ سنیے ارباب منبر علماء کرام بیان کرتے ہیں متلذی کس کو کہتے ہیں۔ کہ اصغر کے بارے میں یہ متلذی تڑپ رہا ہے، کیسے تڑپ رہا ہے؟ متلذی کس کو کہتے ہیں؟ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے، جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو مچھلی تڑپتی ہے، جب تڑپتے بدن میں طاقت نہیں رہتی، جب بدن میں طاقت نہیں رہتی تو کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی منہ بند کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں متلذی۔ ہائے میرا مولا قوم اشقیاء سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے ہائے میرے اصغر کو دیکھو، اب بدن میں طاقت آ رہی، منہ کھولتا ہے، منہ بند کرتا ہے۔ اللہ اللہ، عمر سعد نے ہرملا کو کہا اقتا کلام الحسین، ہائے وہ پہلوان، ہائے وہ ماہر تیر انداز، ایک مرتبہ کمان میں تیر کو جوڑتا ہے، تیر چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن ہائے آج کا عجیب ہے، ہرملا کے ہاتھ سے تیر کمان گر گئے۔ سوال کیا کسی نے اے ہرملا کے 6 مہینے بچے سے ڈر گئے؟ کہا نہیں، جب میں تیر چھوڑنا چاہتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے در خیمہ اس کی ماں مجھ سے مخاطب ہو، اس 6 مہینے۔ خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک مرتبہ ہرملا نے تیر چھوڑا، لیکن کون سا تیر؟ ہاں آزادارو، اللہ اللہ، کون سا تیر؟ 3 بھال کا تیر، وہ تیر جو گھوڑے کی گردن کو کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ بس میرا مولا اصغر کو لے کر خیمے کی طرف یہ یزیدی سپاہی یہ کہتا ہے کہ جب اصغر کو لے کر ہائے حسین جب خیمے کی طرف بڑھے، ایک مرتبہ حسین چلتے نہ جانے کیا سوچ رہے ہوں گے، ہائے رباب کو کیا جواب دوں گا، سکینہ کو کیا جواب دوں گا، کس طرح کہوں گا؟ ہائے رباب جب پوچھ رہے کہ پانی پلا دیا، کیا جواب دوں گا؟ ہائے یہ یزیدی کہتا ہے ایک مرتبہ حسین خیمے کی طرف جا رہے ہیں، جاتے قدم بڑھ رہے ہیں، جب خیمے کے در پر نگاہ پڑی دیکھا کوئی معظمہ کھڑی ہوئی ہے، کوئی بی بی کھڑی ہوئی ہے، عجب نہیں شاید اس کی ماں ہوگی۔ ایک مرتبہ سنیں گے آزادارو، یہ کہتا ہے یہ وہ موقع تھا جب مجھے حسین پر رحم آیا، میں نے دیکھا حسین پر شرمندگی کے آثار ظاہر ہوئے، ارے ماں کو کیا جواب دوں؟ روایت کا جملہ ہے ایک مرتبہ حسین دوبارہ مقتل کی طرف لوٹے، پھر حسین نے کچھ سوچا، پھر دوبارہ خیمے کی طرف جا رہے ہیں، پھر چلتے پھر ماں پہ نگاہ پڑی، پھر شرمندگی کے آثار جاری ہوئے۔ روایت کا جملہ ہے 3 مرتبہ خیمے کی طرف بڑھے، 3 مرتبہ مقتل کی طرف آئے، اس کے بعد میرا مولا کہا جاتا ہے پشت خیمے پہ جاتا ہے، چھوٹی سی قبر کو کھودتا ہے، چھوٹی سی ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے ہائے اکبر بھی مارے گئے، اصغر بھی چلا گیا، ہائے حسین۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما. بار الہ تو یہ واسطہ دیتے محمد آل محمد کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں. حاضری مجلس مومن و مومنات اور کل مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. خداوند جو مومن و مومنات پریشان حال ہے، روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار ہے، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، بچوں کے سلسلے میں، خداوندہ تو یہ باب الحوائج مولا علی اصغر کا واسطہ دیتے ہیں. خداوندہ تو یہ حسین کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں. خداوندہ تمام مومن و مومنات بالخصوص حاضر مجلس مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما. خداوندہ جو مومن و مومنات جو شیعہ حیدر کرار مظالم کا شکار ہے، خداوندہ تو علی کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں، تمام شیعہ حیدر کرار کی حفاظت فرما. خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے ہیں محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں. جو مومن و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں، بالخصوص زیارت سید الشہداء کی، خداوندہ تمام مومن و مومنات کو اپنے گھر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. خداوندہ جو مرحومین بالخصوص حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین اور کل مرحوم مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے ہیں محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں، تمام مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے ہیں محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں. خداوندہ یہ ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت، دشمنان آل محمد سے بیزاری، خداوندہ مرتے دم تک اس ایمان پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ نسل در نسل قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ جو مومن و مومنات بیمار ہیں، بالخصوص جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا، حاضر مجلس مومن و مومنات اور کل مومن و مومنات جو بیمار ہیں، خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے ہیں محمد آل محمد کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں. خداوندہ تمام مریضوں کو جلد از جلد صحت مندی اور صحت کامل و عاجلہ عطا فرما. خداوندہ اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ وہ ہم سے راضی و خوشنود ہو. ایک سورہ فاتحہ کی التماس، سورہ فاتحہ بھی اور نماز وحشت بھی ہے. غلام فاطمہ مرحومہ غلام فاطمہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ، اپنے مرحومین کل مرحوم مومن و مومنات علماء کرام کو یاد کرتے ہوئے، اس مرحومہ کو یاد کرتے ہوئے غلام فاطمہ نماز وحشت کی بھی استدعا ہے اور سورہ فاتحہ کی بھی استدعا ہے. ایک سورہ فاتحہ. انشاءاللہ بہت وقت لیا میں نے، 10 دن وقت اضافی وقت لیا، زیادہ وقت لیا، آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں. جو جسارت تھی اس کی معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ کل سے مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا صادق حسن صاحب ہمارے جو استاد محترم بھی ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ تشریف لائیں. ہم تو ان کے شاگرد ہیں، انشاءاللہ استاد سے آپ استفادہ کریں گے. ماتم حسین.